تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ سے باہر میدان تھا، وہاں جا کے عورت کو میدان میں اس کے سینے تک گڑھا کھود کے بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ اس کا سطر، اس کا جسم پتھر لگ لگ کے ننگا نہ ہو، پتھر مار مار کے وہ مر جائے گی، اور مرد کو درمیان میں باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو باندھتے نہیں تھے کہ بندہ صحابی ہوتا تو وہ برداشت کرتا، اگر بھاگتا تو اس کو پکڑ لیتے، لیکن آج کل حکم یہ ہے کہ مرد کو باندھ دیا جائے، اور چاروں جانب سے پہلے علاقے کا قاضی، پھر علاقے کا بڑا، پھر بڑے علماء، پھر عوام پتھر مارے گی، پتھر مار مار کے وہ مر جائے۔ لیکن اگر مسلمان ہے تو اس کو یہ سزا ملی، جیسے ہی سزا مکمل ہوگی وہ گناہوں سے پاک ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماعز اسلمی غلام تھا، آزاد کرتا تھا، تو اس سے غلطی ہو گئی، تو اس کے مالک نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتا، ابھی زنا کی سزا جاری نہیں ہوئی تھی۔ مالک نے یہ سمجھا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹی موٹی سزا دیں گے یا اس کے لیے استغفار کریں گے۔ جب اس نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بوسہ لیا ہوگا، تو ویسے کھیلا ہوگا کہ شاید یہ منکر ہو جائے۔ پھر اس نے کہا تو کیسے زنا کو سمجھتا ہے کسے کہتے ہیں؟ پھر صحابہ سے پوچھا کہ اس نے نشہ تو نہیں کیا، یہ مجنون تو نہیں ہے؟ لیکن جب 4 مرتبہ اس نے اقرار کیا اور پتہ چلا کہ یہ شادی شدہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو سنسار کر دو۔ غامدیہ عورت تھی، جب اس کو سنسار کیا جانے لگا تو پتھر مارا تو خون کے چھینٹے خالد رضی اللہ تعالی عنہ پہ پڑے، تو انہوں نے برا بھلا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے خالد رک جا، اس عورت نے ایسی توبہ کی کہ اگر پورے مدینہ والوں پہ تقسیم ہو جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے۔ کہ جب اس نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا، سزا کے لیے وہ تیار ہو گئی، جیسے ہی سزا ملی تو اس کو معافی مل گئی۔ تو یہ اسلامی سزائیں ہیں، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جرائم رک جاتے ہیں۔ جب اسلامی سزا دی جاتی ہے تو زنا کا جرم ہو، چوری کا جرم ہو، ڈکیتی کا جرم ہو، علی الاعلان قرآن مجید میں یہ جو ہمارے ہاں نظام ختم ہو گیا، سعودیہ میں اسلامی سزائیں ہیں لیکن طریقہ اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ مجمع عام میں سزا دی جائے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کا صراحتاً حکم ہے کہ جب تم سزا دو مجرم کو تو علی الاعلان میدان میں چاروں جانب سے علاقے کا مجمع دیکھے، اس مجمع میں پھر خوف پیدا ہوگا، جب ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو سنسار کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، تو عوام کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا کہ بھائی کل اس نے قتل کیا تھا، آج یہ مارا گیا، تو بندہ ہر ایک ڈرے گا کہ اگر میں آج قتل کرتا ہوں تو کل میں بھی مارا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر نہیں کرتے تھے، یہ جو ہمارے ہاں سال 10 سال کیس چلتا ہے ایسا نہیں تھا، ادھر ہی فوراً سزا دیتے۔ جس طرح یہ یہودی آئے، زنا کا اقرار کیا تو اسی وقت، اگلے دن نہیں، اسی وقت صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور سنسار کر دو۔ بندہ پکڑا گیا، بچی کو ایک یہودی نے، یہودی بچی تھی، اس کے گلے میں ہار تھے تو چوری کیے، تو پھر ڈر گیا کہ یہ کہیں بتا نہ دے، تو بچی کے سر پہ پتھر مارا۔ اب بچی مری نہیں، کچھ اس کی سانسیں باقی تھیں۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ اس کو کسی نے راستے میں بچی کو مار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اللہ نے نام ڈالے کہ مدینہ میں کون کون برے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے سامنے وہ نام لیے کہ فلاں نے تجھے قتل کیا، فلاں نے، وہ بول نہیں سکتی تھی، سر ہلاتی تھی کہ نہیں نہیں۔ پھر ایک یہودی کا نام لیا تو اس نے سر ہلایا کہ ہاں، پھر وہ مر گئی۔ حکم دیا اس یہودی کو پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لایا، وہ مان گیا۔ جیسے ہی وہ مانا کہ ہاں میں نے قتل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پتھر نیچے رکھ کے اس کا سر بھی اسی کی طرح کچل دو۔ جس طرح اس نے بچی کا سر پتھر سے کچلا ہے تو اسی طرح اس کو بھی لٹا کر اس کا سر بھی بھاری پتھر سے کچل کر اس کو مار دو، تو اسی وقت اس کو مار دیا۔ یہ اسلام ہے کہ جیسے جرم ثابت ہو اسی وقت سزا دے دو۔ اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ آج اگر میں قتل کرتا ہوں تو کب تک رہوں گا، میں تو کل مارا جاؤں گا، اگلا آج مرا، کل میں پکڑا گیا تو میں مارا گیا۔ تو اس سے پھر خوف پیدا ہوتا ہے جس سے گناہ رک جاتے ہیں۔ تو اسلامی چند سزائیں ہیں وہ سخت اسی لیے رکھیں تاکہ معاشرے میں امن برقرار رہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنگسار کرنے کا حکم دیا تو ان کو سنگسار کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔